بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سبق پڑھتے وقت کسی مقام میں شرح صدر نہ ہو تو کیا کروں؟ استاد جی کو دوران سبق کیسے بتلاؤں؟ استاد محنت سے پڑھاتے ہوں، بہرحال پھر بھی کسی مقام میں کوئی بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے تو بس آپ ادب و احترام سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ادب کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ جب کام دیں گے سینہ کھول دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ باقی اساتذہ ہیں وہ بھی اپنی پوری کوشش کرے ہیں، الحمدللہ وہ محنت سے پڑھائیں، مطالعہ کریں۔ آپ کا مطالعہ کرنا ثواب ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہم کوشش اپنی جاری رکھیں۔ ہمارے بعض اساتذہ کرام لیکن الحمدللہ بعض ایسے تھے کہ زبان زبان کے فرق کی وجہ سے پوری طرح اظہار ما فی ضمیر نہیں فرما سکتے تھے، لیکن اپنی طرف سے محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہی کتابیں بس یوں لگتا ہے جسے کل پڑھی ہیں اور آج پڑھا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کھول دیتے ہیں سینہ، تو گھبرائیں نہیں، آپ لگے رہیں انشاءاللہ، کوشش کرتے رہیں الحمدللہ۔ اور خود بھی مطالعہ کریں، طلباء ہیں خود بھی کوشش کریں، مطالعے کا مزاج الحمدللہ۔ اور یعنی اللہ کا شکر ہے مجھے مدارس میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، ہمارے نیک اساتذہ بیچارے سب خدمت میں لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اگر دوران سبق استاد صاحب کم توجہ کی وجہ سے درست شرح نہ کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ چلو بھائی، اتنی تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ استاد صاحب اگر درست شرح نہیں کر رہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو درست بات کا علم ہے یاد رہا۔ چلو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ یعنی استعداد ہے الحمدللہ، یہ بھی انشاءاللہ استعداد کی علامت ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے پڑھ رہے ہیں تو اللہ سینہ کھولیں گے انشاءاللہ، کام دیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ۔ پھر یہ جتنا یہ ہے چونکہ کتابیں درس نظامی کی بار بار پھر بعض دفعہ اگلی کتابوں میں وہ بات کھل جاتی ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں اگلے سال پڑھیں گے تو پھر ذرا اللہ اور ان کو اللہ کھول دیتے ہیں، پھر مختلف اساتذہ کے پاس سبق آتے رہتے ہیں تو پھر الحمدللہ بعض دفعہ اگر کہیں کمی رہ بھی جائے تو وہ دوسرے استادوں کے پاس اللہ پاک کی شرح صدر فرما دیتے ہیں اور سینہ کھول دیتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اساتذہ کرام کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ طلباء کے سینے یہ ہمارے پاس امانت ہے الحمدللہ۔ جہاں تک ہو سکے ان کو فائدہ پہنچانے کی۔ میں نے ایک کتاب کئی اساؤں سے پڑھی آپ نے،
لیکن جب بھی اپنے استاذوں کے پاس پڑھتا اپنے آپ کو بالکل نسیہ منسیہ کر دیتا کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، کوئی تھوڑی بات معلوم بھی ہو لیکن استاذوں کے سامنے یوں بیٹھتا جیسے کچھ نہیں آتا اور ہے بھی حقیقت یاد، تاکہ استاذوں کی پوری توجہ مل جائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ شاہ جامی تقریباً 3 استاذوں سے پڑھی، 3-4 استاذوں سے، اس وقت وفاق کا سلسلہ تھا نہیں، تو اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے حضرت استاد اسماعیل صاحب جامع قاسمی میں بڑے اچھے استاد تھے الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح ہمارے چوڑجی والے بزرگ استاد تھے، ان سے پڑھی الحمدللہ۔ پھر حضرت قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزرنے والا میں ان سے بھی الحمدللہ پڑھی شاہ جامع الحمدللہ، ان سے تقریباً شروع سے لے کر سارے اوپر تک کے اسباق سب کا استماع کیا الحمدللہ، اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ پھر جب اسباق پڑھانا شروع کیے تو بڑی کوشش کرنی پڑتی تھی، کافی پڑھانے کے لیے تقریباً 10-12 شروحات دیکھتا تھا، عربی کی، فارسی کی، اور بھی اپنی تعلیمی کے زمانے کی لکھی ہوئی باتیں ان کو بھی سامنے رکھتا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال کوشش اپنی جاری رکھے ہیں انشاءاللہ، کہیں کوئی بات رہ بھی جائے سمجھنے میں تو انشاءاللہ گھبرائیں نہیں، اللہ پاک انشاءاللہ پھر آپ جب خدمت شروع کریں گے پھر اللہ اور سینہ کھولیں گے انشاءاللہ کی رحمت سے۔ وہاں پھر پڑھاتے وقت اس کتاب کی جو بھی شرح ہو ہیں جس زبانیں بھی ہو، ہمارے ایک نیک استاد فرمانے لگے استاد کے پاس چاقو چھری سب کچھ ہونی چاہیے پاس ہے، کوئی کتاب کہیں بھی کام آ سکتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ کافی عرصے بعد مجلس میں حاضری کی توفیق ملی، اسی دوران ٹی بی کی مرض میں مبتلا رہا، ابھی بھی دوائیاں کھا رہا ہوں، صحت کی دعا فرمائے۔ اللہ اپنے بھائی کو صحت تندرستی سے نوازے، شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو بیماری کا زمانہ ہوتا ہے یہ اجر و ثواب کا زمانہ ہوتا ہے۔ ایک حدیثی میں آتا ہے، ترمذی شریف میں کتاب الادعیہ میں حدیثی گزری، افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل العبادہ انتظار الفرج، تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ تو تکلیف شروع ہونے سے لے کر، بیماری کے شروع ہونے سے لے کر، یا کوئی حادثہ پیش آیا ہے، حادثے کے وقت سے لے کر صحت کے زمانے تک درمیان کا جو زمانہ ہے، یہ سارا زمانہ اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ پھر گھر میں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، کوئی عارضہ، پتہ نہیں کتنوں کے لیے، کتنوں کو خدمت کا موقع مل جاتا ہے، اور خدمت نام ہی عبادت کا ہے الحمدللہ۔ یہ سب خدمتیں اجر و ثواب سے بھری ہوئی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے گناہ بہت ہو رہے ہیں، دعا فرمائے گناہ بھی چھوٹ جائیں اور ہر مجلس میں حاضری کی توفیق نصیب ہو۔ اکثر کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے مجلس میں نہیں آ سکتا، کچھ نصیحت فرمائیں۔ چلو اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کو، اللہ تعالیٰ یہ جو فکر ہے انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ اجر و ثواب سے بھری ہوئی، اور جب موقع ملے آ جائے کریں انشاءاللہ۔ حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میرے شیخ تھے وہاں سندھ میں تھے، تو فرمایا وہاں سندھ کا کرایہ اس وقت 25 روپے تھا، کرایہ سندھ سے آنے جانے کا کرایہ۔ فرمایا بس وہی غربت کا زمانہ، جب اللہ تعالیٰ 25 روپے کا انتظام کر دیتے
تو پھر میں اپنے شیخ کے پاس چلا جاتا تھا ہاں بس وہ مہاری دے رہتا. اور پھر میں حضرت مولانا تاج محمود منوٹی رحمۃ اللہ علیہ جب میں حاضر ہوتا بڑی محبت فرماتے کہ لاہور سے میرا بیٹا آیا ہے گھر سے کھانا پکوانا اور وہ سب بڑی محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی حضرت مولانا تاج محمود منوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ سید تھے. میں تو غلام تھا، امتی تھا غلام، لیکن بس بہت محبت فرماتے الحمدللہ. وہ لوگ قدردان بھی تھے الحمدللہ. تو بہرحال جب موقع ملے، جب آسانی ہو آ جائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو. گناہ بہت ہوتے رہتے ہیں بھائی، بہت نہیں، انشاءاللہ گناہ نہ ہونے کے برابر ہیں. بس گناہ بس بھائی، جیسے جسمانی بیماری جس طرح جسمانی بیماری کا تریاق موجود ہے، جس طرح جسمانی بیماری کا علاج موجود ہے. اگر لکل داء دواء، کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے. یہ مقولہ حدیث شریف سے ہی مفہوم ہے. تقرینی حدیث جعل اللہ لکل داء دواء او کما قال علیہ السلام. یہ حدیث شریف حدیث شریف سے ہی اخذ کیا گیا ہے. ہاں ما جعل اللہ، ہاں بالکل جزاک اللہ. ما جعل اللہ داء الا جعلہ. یہ لکل داء دواء اسی حدیث شریف سے یہ مقولہ اخذ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے، علاج موجود ہے. جیسے جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، ایسے ہی روحانی بیماریاں ہیں یاکنا، ان کا بھی اللہ نے علاج رکھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ان کے روحانی طبیب وہ شیوخ ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام آگے وہ سب کے سب طبیب روحانی ہوتے ہیں، روحانی طبیب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بلکہ بہت سی جسمانی بیماریوں کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منقول طب نبوی باقاعدہ کتاب ہے الحمدللہ، کتابیں چھپی ہوئی ہیں جن میں ہے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج الحمدللہ اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر یاد رکھنا جو وقت کے شیخ ہوتے ہیں ہر زمانے میں، جو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جنہوں نے بس اپنے بزرگوں کے قدموں کی خاک چھانی ہو یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ بس پھر وہ ہیں وقت کے وہ روحانی طبیب ہوتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے. اس لیے ہر شیخ یاد رکھیں جو واقعی شیخ ہوں، جو اپنے بڑوں کی صحبت یافتہ ہوں، ان کو وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں یاد رکھنا. عین موقع محل کے ہر ایک کے مرید کے حال کے مناسب اللہ تعالیٰ ان کا علاج معالجہ اور ان کا علاج کے طریقہ اللہ تعالیٰ ان کے شیخ کے دل میں القاء فرماتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ خوش. میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے حضرت مجلس میں فرمانے لگے تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں. تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں. ہمارے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں نا کرسی پہ, سو گئے جزاک اللہ. اچھا چلو سونے دو بھائی, جب بیچارے نیند آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. چلو اللہ بیچارے تھکے ہوتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں الحمدللہ. لیکن یہ مجالس ایسی ہیں ان میں سو کر بھی چلے گئے انشاءاللہ برکت سے خالی نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے حضرت فرمانے لگے مجلس میں تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں. حضرت فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں, اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں, کسی نیک کام میں لگا دیں. جتنا مصروف اتنا ہی معقول. وہ خیال آئے گا چلا جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں, اب کوئی گناہ کا خیال نہیں آ رہا. یہ سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر گناہ سے بچنے کے لیے نا ہمت سے کام لیں. آپ ہمت بھی ایسی استعمال کریں جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کتنا ہی خواہش کا غلبہ کیوں نہ ہو, سامنے کوئی رسی نظر آ جائے جس کے بارے میں شبہ ہوگی یہ سانپ ہے, اب آپ دیکھ لیں بالکل یعنی وہ خواہش اڑتی چلی جائے گی اور یہ بالکل اس کی دوڑ شروع ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں کس طرح اس سانپ سے بچنے کے لیے اپنی ہمت کو استعمال کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی تو بس گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں. میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں, گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتی. دن میں 5 نمازیں ہیں. آپ دیکھ لیں ہر نماز کے ادا کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ اور 5 نمازوں کے ادا کرنے میں 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو نمازی حضرات کے 2.5 گھنٹے تو یوں پکے نیکی میں گزر گئے. آپ کا گھر سے نماز کے لیے چلنا ایک قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے, ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے. پھر نماز پڑھنا, پھر نماز کے سارا عمل اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ. وضو کرنا, ایک حدیث میں آتا ہے عام طور پر وہاں وضو خانے میں وہ حدیث شریف لکھی ہوتی ہے کہ آدمی وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ شہادت پڑھ لے تو آسمان کی طرف رخ کر کے اگر یہ کلمہ شہادت پڑھ لے تو جنت کے کیا کہتے ہیں یعنی
8 جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آدمی کو. ایسی حدیث. ہاں اللہ تعالیٰ ہاں یعنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے. جنت کے 8 دروازے. ہاں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں. گھبرائے نہیں ہم. اللہ تعالیٰ گناہ بہت ہو رہے ہیں بھائی. اتنا بھی گناہوں کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں. بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ہیں انشاءاللہ پاک ذات. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ بلا ضرورت گناہ کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ ہے. ہاں بس فوراً اللہ پاک ذات سے معافی مانگے. جب معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ گناہ کیا اللہ وہ صفحہ ہی مٹا دیتے ہیں. بالکل ختم. میرے بیٹے کا نام دایان ہے. اس کی عمر 18 ماہ ہے. اس کی صحت اور لمبی زندگی کے لیے دعا فرمائیں. آمین آمین. اللہ بیٹے کو صحت تندرستی سے نوازے اور اللہ پاک ذات زندگی میں برکت عطا فرمائے. پہلے میں 3 پارے تلاوت کرتا تھا اور ٹائم بھی اس وقت کم ہوتا تھا، لیکن اب وقت بھی زیادہ ہے لیکن تلاوت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بس بھائی رہے. بس یہ کبھی کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس پڑھتے رہے انشاءاللہ. ہاں اپنا ارادہ. ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے، ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو 10 آیتیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لے وہ غافلین میں شمار نہیں ہے. وہ غافلین میں ہے. ہاں باقی اپنی ہمت اللہ تعالیٰ جب موقع ملے کر لیا کریں انشاءاللہ. ہے نا، قرآن پاک سے تعلق رکھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. 1 پارہ 2 پارے 3 پارے آدھا پارہ جتنا ہو سکے کر لیا کریں انشاءاللہ. جب موقع ملے کر لیا کریں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک ہفتے سے غلط خیال زیادہ آتے ہیں. رہنمائی فرمائے. بھائی آتے ہیں، لاتے تو نہیں ہیں نا آپ. آنا اور لانے میں فرق ہے. ایک ہے آنا جو خود بخود آ جائیں، جیسے حضرت حکیم اور امت ہے تھام رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، جو خود بخود آ جائے، بغیر قصد کے بغیر ارادے کے آ جائے. گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے. خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے. خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کیا پینشن کی رقم لینا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، لے سکتے ہیں. وہ آپ کی جو پہلے سے تنخواہ سے کٹوتی ہوتی ہے اسی کو ہی ہے. آپ ہے یعنی بعد میں وہی تقریباً پینشن مل جاتی ہے. تو بہرحال ہے وہ گنجائش ہے، ملتی ہے سب کو نفع ملتی ہے. جو خصوص جو سرکاری ملازم ہیں ان کو پینشن ملتی ہے تو وہ جائز ہے. فرق ہے. ما انزل اللہ دوان. ہاں ٹھیک ہے، فرق ہے. تو لکل دائن دوام. ہاں بس یہ ہاں اسی میں نے حدیث شریف پہ
یعنی حدیث شریف کے مبارک کلمات سے یہ اخذ کیا گیا ہے. میری والدہ کو ایک کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. بس آپ خدمت کر کے ان کی دعا دیں. الحمدللہ عرض کرتا رہتا ہوں بھائی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے بس وہ اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. الحمدللہ. تکلیف نام ہی ثواب کا ہے، تکلیف نام ہی ثواب کا ہے. میرے حضرت فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک قول ہوتی ہے. اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں بس وہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ. اللہ اپنی مہربانی، مجھے بھی اندازہ ہے تکلیف کا اثر ہوتا ہے، میرے پر بھی ہوگا، آپ پر بھی ہوگا. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک دفعہ یہاں بادشاہی مسجد میں بہرحال قاری الباسط صاحب تشریف لائے تھے. قاری الباسط صاحب بہرحال ان کی تلاوت کے دوران ایک نامناسب نعرہ لگایا رکھنا، اس کی وجہ سے کافی ہنگامہ برپا ہوا. بعد میں ہر شاہ صاحب شیر ہمارا باغ ہے، یعنی شیر ہمارا گیٹ ہے، شیر ہے. حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی حیات تھے. وہاں شیر ہمارا گیٹ سے وہاں سے پھر جلوس نکلا. حضرت شاہ صاحب آگے بڑے حضرات تھے کہ جب بادشاہی مسجد قریب پہنچے تو وہاں پر غالباً پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور حضرت شاہ صاحب پر بھی یعنی انہوں نے لاٹھی سے حملہ کیا. حضرت شاہ صاحب زخمی ہو گئے، کافی خون تک نکل آیا. لیکن بڑے حضرات بڑے صابر اور شاکر. اسی حالت میں پھر وہاں شام رات کو جلسہ ہوا. مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی، اور بھی حضرات ہیں. لیکن حضرت شاہ صاحب بالکل یاد رکھنا زبان سے کوئی ویسا بالکل یعنی صبر اور شکر کی تصویر بنے ہوئے. الحمدللہ یہ تھوڑی سی گھڑیاں آ جاتی ہیں. خود حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، لاٹھی چارج میں زخمی ہوئے. یا کرنا یہ گھڑیاں کچھ پیش آ جاتی ہیں، بعض دفعہ اپنوں کی طرف سے بھی پیش آ جاتی ہیں گھڑیاں کچھ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی محنت، لیکن میرے کروں یہ سب گھڑیاں اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے اس میں خیر ہی خیر ہے. مجھے اندازہ ہے وساوس آتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں وہ کر دیں، وہ ایسے موقع پر، لیکن بس الحمدللہ یہ والکاظمین الغیظ، متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پینے والے. یعنی فرمایا کہ والعادمین الغیظ، ان کو غصہ نہیں آتا، نہیں غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. پھر آگے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معافی کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور احسان بھی کرتے ہیں، اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بہرحال ایک تو صدقہ خیرات ہے، حسب توفیق اپنے مال سے صدقہ وغیرہ بھی نکالتے رہے، اور قرآن پاک میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں اپنا۔ تو صدقہ خیرات کی وجہ سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ایک حدیث میں ہے جو صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی اپنے اقربا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی نظر کمزور ہو رہی ہے، کوئی آسان عمل بتلا دیں۔ آسان یہ ہمارے دادا جان مرحوم تھے، وہی عمل بتلا دیتے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا نور پڑھ کر دونوں یہ انگلیوں پر دم کر کے ہیں، یوں دم کر کے اپنی آنکھوں میں پھیر لیا کریں، اپنی آنکھوں میں پھیر لیا کریں، اپنی آنکھوں پر نہ یہ پھیر لیا کریں، بہرحال ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ اسی طرح اپنے بہرحال اور بھی کسی طبیب صاحب سے بھی آپ مشورہ لے لیں ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مخال بچے تھے، ان کی نظر کمزور ہو رہی تھی، تو ان کو فرمایا کہ تم سونف کھاؤ، سونف بھی آتا ہے، سونف کھاؤ، تو الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ نے ان کی نظر کو بحال کر دیا الحمدللہ۔ یہ سب چیزیں ہیں تو بہرحال اپنے ہیں، یہ مبارک کلمات ہیں، یہ پڑھ کر بھی دم کرتے رہے، اور بھی کوئی اپنے سنت سمجھ کے علاج ہیں، کوئی اپنے طبیب ہیں ان سے مشورہ کر لیا ہے۔ بہرحال یہ سب شفا کا ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں کیا کروں کہ مجھے اطمینان ہو جائے اور ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اللہ اپنی مہربانی بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، انا عند ظن، میں نے کیا ابھی تلاوت کی حدیث کی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے رب کے اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں یا رکھنا ہے۔ اور میں مسجد نبی شریف میں جمعہ پڑھ رہا تھا، شیخ قاسم جمعہ خطبہ ہے، عشاء فرما ہے، مجھے ان دنوں میں کچھ وہاں پر میں ایک خروج عہدے کے بارے میں کچھ ایک 2-3 جمعے گزر گئے، ہفتے گزر گئے، تو وہ خروج عہدے کا کام نہیں ہو رہا تھا،
اس کی وجہ سے کچھ پریشانی بھی تھی، تو بہرحال وہ جمعہ پڑھ رہا تو شیخ قاسم انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ ان حسن الظن باللہ واجب، ان حسن الظن باللہ واجب، کہ اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ مجھے یوں لگا کہ شاید یہ جملہ اللہ نے میرے لیے کہلوایا اور یاد اللہ تعالیٰ کہ ان حسن الظن باللہ واجب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو بس بھائی نیک گمان یہی ہے کہ آپ ہیں یہ نیک خیال دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کے ساتھ انشاءاللہ اپنی اپنی کرم نوازی والا معاملہ کیا ہوگا انشاءاللہ، الحمدللہ یہی ہے انشاءاللہ۔ بس بھائی اللہ خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں، بس یہ آپ اس کی دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک کی ذات خاتمہ ایمان پر فرما دے انشاءاللہ، پھر مومن کی موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، الحمدللہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ، الحمدللہ۔ کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے انشاءاللہ۔ جانا تو سب نہیں ہے یاد رکھنا، کوئی آگے اور کوئی پیچھے، یاد رکھنا سب نے جانا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس سے جنازہ نہیں مل رہا، ہر گھر سے جنازہ مل چکا ہے آخر۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اللہ ہے یہ تو فرشتوں نے سوال کیا تھا، فرمایا یہ اتنی مخلوق کہاں سمائے گی، ایسے ہیں یہ تھوڑی سی زمین ہے، یہ ساری مخلوق کہاں سمائے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کے اوپر موت کو مسلط کر دوں گا، ہاں یہ آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی، الحمدللہ۔ ہاں حرقائی تیسرا رحمۃ اللہ فرمانے لگے موت ہے، موت یا رکھنا یہ چھوٹوں کے جواہر کے کھلنے کا ذریعہ ہے، الحمدللہ۔ چھوٹوں کی صلاحیتوں کے کھلنے کا اور ان کی ہیں اور ان کی صلاحیتوں کے اجاگر ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، الحمدللہ۔ وہ تو ہمارے شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج اگر حضرت علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو ہم سے کون ترمذی شریف پڑھتا یار ایسے یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو کبرنی موت الکبرا، بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا، الحمدللہ۔ ہاں اللہ یہ رہے گا، سلسلہ رہے گا، الحمدللہ بھائی۔ بس اللہ ہم سب کو چمٹائے رکھے ہیں۔ ہاں آج بھی جمعہ میرا کر رہا تھا، لا یزال من امتی طائفۃ بامر اللہ لا یغرہم من خذلہم، کہ میری امت میں ایک جماعت اہل حق کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے امر پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گی، لا یغرہم من خذلہم، مخالفین کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، جو شاگرد ہیں الحمدللہ بس ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اساتذہ سے جہاں تک ہو سکے دین کو خوب آگے محنت سے ان کے سینوں سے فیض یاب ہوں، اور اساتذہ کرام بھی بس ہیں خوب محنت کریں کہ چلو ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ گیا، یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، الحمدللہ۔ ہاں اس کا صلہ اللہ ہی دیں گے اپنے خزانے غیب سے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اور کر رہے ہیں، یہ نہیں سب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ۔ بس یہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ذرے کے طور پر، ذریعے کے طور پر، یا اللہ ہم محتاج ہیں، آپ تو محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں نا۔ آج بھی ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے منت شعر پڑھ رہے تھے، منت منہ کے ہیں، کیا شعر ہے؟ ہاں منت منہ کے ہاں خدمت، یا اللہ کسی کو یاد ہے فارسی کا شعر؟ ہاں ارے بھائی مولانا شعر صاحب سنا دو ذرا۔
منت منہ کے خدمت خدمت ہاں ٹھیک ہاں 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 اس سے قریب ہے وہ ہے وہ جزا کوئی بات نہیں ہو جاتی ہے وہ بھائی وہ کتاب لے کر آنا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو آج میں جمعے میں پڑھ رہا تھا نا مجلس سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آ جائیں یہاں سجاد سے پوچھنا بھائی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا ٹھیک ہے میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا بھائی اچھا معاملہ ہوا ہے الحمدللہ بھائی اللہ آپ کیوں ہیں بالکل ہیں ہاں ہاں یہ ہے جزاک اللہ منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی یہی ہے منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی منت ازو شناس کے بخدمت گزاشت ترجمہ اگر تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو یہ تیرا اس بادشاہ پر احسان نہیں ہے اپنا اگر تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے یہ تیرا اس پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ اس کا احسان ہے بادشاہ کا احسان ہے کہ تجھے اپنی خدمت کے لیے اس نے مقرر کر رکھا ہے ہاں بادشاہ کو خدمت گزاروں کی کیا کمی ہے یار ہاں یہ اس کا احسان ہے جس کو چاہے اپنی خدمت پر معمور فرمائے اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے کسی بندے سے نیکی یا کام لے لے جب نیکی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پھر نیکی کا اجر دینا بھی اس کا فضل ہے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں اجر دیا جائے ہاں فضل کے معنی احسان ہے مطالبہ کرنے کا ہمیں حق ہی نہیں بندہ تو صفر محض ہے نیکی کوئی کام لے لے تو یہ اس کا فضل ہے الحمدللہ ہاں بہرحال نیکی کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے کوئی فخر نہ آنے پائے بس ہاں نیکی کی توفیق ملنا بس یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے الحمدللہ اور ان کا فضل اور احسان ہے جزاک اللہ ہاں کیسی پیاری بات ہے آج جمعہ میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ میرا یہ ہے رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے اللہ نیکی یا کام اپنے جس بندے سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں نیکی یا کام کرنا بندے کا نہ کوئی ذاتی اختیار ہوتا ہے نہ اس کی قابلیت اور استعداد کو اس میں دخل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ کسی سے نیکی یا کام لے لیں نیکی کرنے میں جو قوتیں کام کرتی ہیں وہ سب اس کی عطا کی ہوئی ہیں آنکھوں میں بینائی اور کانوں میں قوت سنوائی زبان میں قوت گویائی دماغ میں عقل ہاتھوں میں پکڑنے پاؤں میں چلنے کی طاقت سب کچھ اسی کا ہی دیا ہوا ہے اسی واسطے کسی اللہ والے نے فرمایا منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی منت ازو شناس کے بخدمت گزاشت جزاک اللہ اچھا بھائی ہاں فکر نہیں کرنی انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ وہ جنت کے باغ میں پہنچ گئے انشاءاللہ کی رحمت سے ہاں بس اب یہ ہے دیکھو ایک ہمارے بزرگ فرمائے لگے والدہ کی تعزیے پر تشریف لائے فرمائے لگے جو والدین اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑتے ہیں وہ تو فوت نہیں ہوتے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اب بس ان کے لیے ہے جزاک اللہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے اور ان کے لیے ہیں دعا کر کے ان کو ہیں ٹھنڈی ہوا پہنچائیں بس انشاءاللہ ولد صالح یدعو لہ یا رکھنا نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے الحمدللہ چاہے
وہ کوئی خواب میں نظر آئے نہ آئے نا، بس انشاءاللہ ان کو ثواب پہنچ رہا ہے الحمدللہ کی رحمت سے۔ آپ ہیں ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، اور یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچ جائے، اقربا رشتہ داروں کو پہنچ جائے، ہمارے بزرگان دین کو پہنچ جائے، بس ان کو قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ مجھے صبح کے وقت گھبراہٹ سی ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جسم کمزور محسوس ہوتا ہے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ غیبت سے کیسے بچا جائے، حسد سے کیسے بچا جائے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، دو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، دو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک غیبت کا گناہ اور دوسرا بد نظری کا گناہ۔ یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے آپ نے۔ غیبت کہتے ہیں بچنا چاہیے سے، ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نانا جی تھے، نانا جی اچھا میں پہلے مجھے رائیوڑ سے ایک بھائی جماعت میں وکر لگا رہے، تشریف لائے، وہ جدہ کے رہنے والے، جدہ سعودی عرب میں جدہ کے رہنے والے۔ جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے، لیکن بس یہ ہے دیکھو دین کے سب شعبے برحق ہیں، یاد رکھنا، کسی ایک میں خدمت کریں، محبت سب کے ساتھ ہے، کسی کی تنقیص نہ ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ جو کام جس سے لینا چاہتے ہیں اس کے جذبات اللہ تعالیٰ دل میں اللہ داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کام کے لیے کچھ غلبہ حال بھی ہونا چاہیے، غلبہ حال یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ آپ دیکھ لیں جماعت کے کام کی ماشاءاللہ فضیلت اس انداز سے ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ پھر جوش پیدا ہو جاتا ہے، پھر چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے اور پوری زندگی کے لیے ماشاءاللہ ارادے۔ چلو الحمدللہ بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ الحمدللہ بس، لیکن اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد وہ تو خیر ہوتا ہے، غلبہ حال نئے لوگ جو داخل ہوتے ہیں ان پر غلبہ حال بھی ہو جاتا ہے رہتا ہے۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے غالباً نصرت العلوم میں ایک بابا جی تھے، بابا جی بڑی عمر کے تھے یار، تو تبلیغ جماعت کے ماشاءاللہ وہ کر لگا رکھا ہوں۔ ایک دن شیخ صاحب کہنے لگے کہ مدرسے میں سب کام ہو رہے ہیں، دین کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو مدرسے میں سب کام ہو رہے ہیں، دین کا کام نہیں ہو رہا۔ رتی مسکرائے، پوچھ لگے بابا جی دین کا کام کیا ہے، دین کا کام کیا ہے؟ کہتے چلے پر جاؤ، چلے پر جاؤ۔ پوچھے لگے بابا جی پھر یہ پڑھنے پڑھانے والا کام کون کرے گا؟ پڑھنے پڑھانے کا کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، آپ جاؤ بدلا۔
حضرت یہ خود ہی واقعہ سنایا. بعض بیچارے بزرگ حضرات چلو ان کے اوپر نہیں غلبہ کام کا غلبہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں الحمدللہ، لیکن علماء طلباء ہیں الحمدللہ یہ مغلوب الحال نہیں ہوتے، یہ غالب الحال ہوتے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ آگے یہ دین کی ہر کام کی عظمت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں الحمدللہ. کوئی اخلاص سے قاعدہ ہی پڑھا رہا ہوتا ہے، ان کی طرف بھی پوری محبت کی اور عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں کوئی اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، ان کی طرف بھی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہاں اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ. کسی کی تنقیص نہ ہو، کسی کی طرف حقارت کی نظر نہ ہو. یا یہ جو بھائی پیشے ہیں، آج بھی جمعہ میں رکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. وہ دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. ہاں خوب انشاءاللہ ہے، اللہ خوب کام کریں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ. ایسے بڑی حکمت سے الحمدللہ مجھے بھی جماعت میں کچھ وقت لگانے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ. بڑی حکمت سے الحمدللہ جماعت میں جا رہے ہیں، گشت میں جا رہے ہیں الحمدللہ. اب تو میری کوئی طبیعت کمزور، کوئی مصروفیت بڑھ گئی، ورنہ اللہ کا شکر ہے پہلے گاؤں میں باقاعدہ گشت میں شریک ہوتا. بدھ کے دن گشت ہوتا تھا تو میں پھر جب چھٹیوں میں گاؤں میں ہوتا تو پھر گشت میں شریک ہوتا. پھر بلکہ مجھے متکلم بھی مجھے ہی بناتے، کہتے ہیں شام کا بیان بھی آپ نے کرنا ہے، سارے کام. اب کچھ مصروفیت بڑھ گئی ہے، اللہ قبول فرمائے الحمدللہ. باہر جاتا ہوں، اللہ نے کچھ اپنے بندے کچھ جوڑ رکھے ہیں الحمدللہ بڑی محبت سے. رات کی میں خیال 1 بجے 1:30 بجے بیان سے فارغ ہوا بیچارے، اور آس پاس علاقوں سے لوگ بیچارے، دیہاتی لوگ بیچارے اپنے کوئی سے موٹر سائیکلوں پر، کوئی ٹرالیوں پر آئے ہوئے بیچارے گئے. دل خوشی سے بھر گیا الحمدللہ. تقریباً ہر جگہ الحمدللہ. میں بنوں میں تھا پچھلے ہفتے، دیکھا تو پورا مجمع وہاں پر ختم نبوت کانفرنس تھی الحمدللہ، اور دیوانہ واد لوگ پہنچے ہوئے الحمدللہ. اور پھر وہی حضرات سارے ماشاءاللہ آپ دیکھیں مینار پاکستانی پہنچے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اللہ نے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے الحمدللہ. ہاں میں بھی ہے پرسوں میں خیال ہے جمعرات کو وہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. والدین جمعرات کی وہاں مسجد عائشہ میں دعوت کس دن تھی؟ بدھ کو تھی، بدھ کے روز تھی. ہاں وہاں پر حضرات جمع تھے وہاں پر ماشاءاللہ. میں پھر وہ ہائی کورٹ سے شاید آیا تھا الحمدللہ. تو ہائی کورٹ بعد وہاں وہ کلاس جمع بیچارے بڑی محبت سے الحمدللہ نیک جذبات کا اظہار کر رہے ہیں الحمدللہ. میں ان سے کر رہا بھائی یہ جو آئینی جنگ ہے یا کہاں آئے وہ ہر ایک کا شعبہ ہے الحمدللہ بھائی. وکالت ہے، میں کہا یہ مظلوم کی فریاد رسی کا شعبہ ہے اصل یاد رکھا، یہ بھی خدمت کا ہی شعبہ ہے. اب کتنے لوگ جیلوں میں ہیں جو مظلوم ہیں، یا اسی طرح جو ناحق لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں، اب ان کی فریاد رسی ہم نہیں کر سکتے ہیں، آپ حضرات ہی کر سکتے ہیں. چلو اس زمانے میں نظام وہ چل رہا ہے، وکالہ کا نظام ہے، عدالتوں کا نظام، چونکہ انگریز یہاں پر رہا ہے تو ابھی تک ہاں بس ان کی روش باقی ہے رہنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو آپ حضرات ہی اس طریقے سے تعلیم حاصل کر کے چلو پھر آپ مدد کر سکتے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہر جگہ اللہ نے اپنی خوشی کے بہانے پھرا رکھے الحمدللہ. ہاں جماعت کا کام بھی برکت والا کام، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب پر حق ہیں، کسی ایک میں خدمت کریں، بس محبت سب کے ساتھ ہے. ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ. تو غیبت سے کیسے بچا جائے؟ ہاں غیبت سے
بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یا اللہ۔ بس سادہ سے لفظ میرا کر دوں، غیبت کا جو نقصان ہے نا، بس اس کا دل میں استحضار ہو۔ کہتے ہیں نا، جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنی جیب خالی کرتا ہے، نیکیوں سے اپنی جیب کو خالی کر رہا ہے، وہ اپنی نیکیاں دوسروں کی جیب میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان کی کسی نے غیبت کی، وہ گھر گئے اور اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ان کے گھر بھیجی تھی جنہوں نے غیبت کی تھی۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے غیبت کر کے اپنی نیکیاں میری جھولی میں ڈال دی۔ میں نے کہا میں بھی کچھ شکریہ ادا کر لوں، لہذا یہ اشرفیوں کی تھیلی آپ کی خدمت میں ہدیے میں پیش کیا رہی، شکریہ کے لیے پیش کیا۔ بھائی ان کا کیا نقصان ہوا، اپنا ہی نقصان الحمدللہ۔ ہاں غیبت سے کیا، بلا ضرورت بچنا چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں بلا ضرورت۔ ہاں چند ایک مواقع ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کسی کو نقصان سے بچانا ہو، کوئی آپ سے مشورہ کر رہے ہیں خدا آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا کیسا ہے، تو آپ بتلا سکتے ہیں کہ بھائی جو میری معلومات میں ان صاحب کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یاد رہے۔ ہاں آپ ذرا احتیاط کریں، کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے میرے پاس دو نوجوان آئے آگے، وہ ایک صاحب سے معاملہ کرنے لگے آگے، معاملہ بلے کچھ رقم دے بھی دی تھی اور پھر مزید کچھ اور باقی تھی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں یاد رکھنا۔ میں نے پھر فوراً کو منع کیا، بھائی خدا کے لیے بچیں ان سے آگنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی احتیاط یاد ہیں اپنی طرف سے۔ صحیح مشورہ دینا بھی بھائی یہ بھی ان کے ساتھ نیکی ہے یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے آگے۔ ہاں ان کے کچھ معاملات ایسے تھے کہ کئی جگہ وہ بس وہ دھوکہ دے چکے تھے آپ نہ، پھر میں نے ان ساتھیوں کو منع کر دیا، بھائی آپ نہ کریں آپ نہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ تو ایک صاحب نے وہ جدہ سے آئے، کہنے لگے ہم نے گھر میں مشورہ کیا ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ تو پھر پوچھنے لگے وہ کہ اگر کوئی اچانک کوئی مجلس میں غیبت شروع کر دے تو کیا کریں؟ پھر میں نے اپنے حضرت کا فرمان اپنے حضرت سے کچھ رکھا تھا وہ پھر سنا دیا کہ پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں۔ پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں۔ اس میں اپنے نانا جی کا فرمان لگانے کہ ان میں کئی خوبیاں تھیں، حالانکہ دیہاتی طرز کے بزرگ بالکل سیدھے سادے یادنا، ہاں لیکن یہ تھا کہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق تھا۔ یہ جو بڑوں کی نسبت ہوتی ہے اور صحبت ہوتی ہے یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تیری طبیعت میں نیکی نماز کے پابند، تہجد کے پابند یا رکھنا اور دین کا شوق بہت زیادہ الحمدللہ۔ حالانکہ اپنے وہاں دیہات سے کئی میل فاصلے سے پیدل چل کے رائے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے الحمدللہ۔ میں بھی بچپن میں اپنے نانا جی کے ہاں پڑھتا تھا، بالکل ابھی بچہ ہی تھا یار، مجھے یاد ہے وہ کافی لمبا کچھ 7-8 میل کا پیدل سفر ہوتا تھا یاد۔ اب میں بچہ یاد تھوڑی سی دیر چلتا تو تھک جاتا یاد نا، پھر مجھے یاد ہے نانا جان مجھے نا اپنے کندھے بٹھا رہے تھے، کندھے بٹھا کے پھر چل یعنی کچھ فاصلے پر چلتے، پھر تھک جاتے، پھر مجھے اتارتے، پھر میں اب بھاگ کر جاؤ وہاں وہ پہنچ جاؤ وہاں۔ بہرحال پھر بچپن کی پھر وہ تھوڑی بہت دوڑ وہ لگاتا یاد رہا، پھر آگے پہنچ جاتا یاد۔ نانا جی پھر آہستہ آہستہ پہنچتے وہاں پر، نہیں تھک گیا پھر اٹھا لیتے، پھر کندھے پر اٹھا لیتے، اس طرح 7-8 میل کا سفر پیدل یوں کر لیتے یاد رہا۔ پھر 2-3 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ پیدل سفر یاد۔
تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ اس وقت پیروں میں جوتی بھی نہیں ہوتی تھی، الحمدللہ۔ ہاں مجھے آج عید کے موقع پر پھر میں خال کو جوتی بنوائی، وہی دیہاتی طرح کی جوتی جسے کہتے ہیں، وہ عید کے بچے ہم بچے تھے، وہ نئی جوتی ملی تو خوش ہوئے، بھائی کو نئی چیز ملی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ بھائی رضوان صاحب بڑے یہ مسافر کو پتہ ہوتا ہے کن کن گھاٹیوں سے گزر کر پہنچتا ہے، مہربانی فرمائے سب یاد۔ نارم منڈی میں حفظ کا زمانہ تقریباً 5 سال کا زمانہ ہے یاد، حالانکہ شاید میں 1-2 سال میں حفظ کر لیتا، لیکن بس اساتذہ کی خدمت کی وجہ سے بس مجھے زیادہ وقت لگا۔ الحمدللہ میں ایک ہی طالب علم تھا، بس وہ خدمت میرے ذمہ ہوتی تھی یاد۔ الحمدللہ اساتذہ کا گھروں سے کھانا لے کر آنا، میرا پھر اپنا کھانا بھی 2 گھروں میں لگا ہوا روز، پھر جن کے گھر میں کھانا کھانا تھے ان کے پھر کام بھی کرنے پڑتے تھے، بھائی بازار سے سبزی لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، وہ سارے کام کرنے پڑتے تھے یار۔ اب تو اگر سہولت میں دیکھتے ہیں بھائی یہ گاڑیوں میں آپ آ جا رہے ہیں، نہیں اس سے پہلے بہت بھائی کچھ اور بھی وقت گزرا ہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بس باقی اللہ قبول فرمائے۔ اصل چیز یہی ہے قبول۔ تو غیبت سے کیسے بچا جائے؟ تو پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں۔ ہمارے نانا جی میں یہ خوبی تھی، میں نے اور بھی خوبیاں تھیں لیکن ایک خوبی یہ تھی کبھی ان کی زبان سے غیبت نہیں سنی یاد، کبھی ان کی زبان سے غیبت نہیں۔ اللہ بالکل سیدھے سادی طبیعت کے اللہ تعالیٰ۔ سردیوں میں پہلے ایک کپڑا ہوتا تھا، ایک جب سردی اور زیادہ بڑھ جاتی پھر دو کرتے پہن لیتے، ایک کرتے کے اوپر دوسرا کرتا پہن لیتے، پھر اور زیادہ بڑھتی پھر ایک پرانی سی کوٹی تھی میرا خیال، وہ بھی پھٹی پرانی سی، بس پھر وہ پہن لیتے آدمی۔ ہاں سر پر اپنے پگڑی باندھتے تھے، ماں باندھتے تھے، مطلب اسی کے ساتھ ہی اپنا ہل چلاتے ہیں، سارا سلسلہ پرانے کرتا اور تہمن باندھتے تھے، تہمن دیہاتی طرح کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے بڑی ہے، گھر میں تشریف لاتے، سب گھر والوں کو جمع کرتے، ان کو بس سادہ سی نصیحت، نماز کی تلقین ہے، اپنے والدہ صاحبہ ہیں ان کو اے میری بیٹیوں نماز کی پابندی، اپنے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ نے آپ کی جنت کسی گھر میں چھپا رکھی، بڑی سادہ سی نصیحت کرتے ہیں۔ رمضان کا زمانہ قریب آتا تو گھر میں جتنے بھی حفاظ ہوتے ان سے پوچھتے کہ آپ نے قرآن پاک کہاں سنانا ہے، ان کو قرآن پاک کے سنانے کی ہیں اور ان کو فکر دلاتے کہ قرآن پاک ضرور سنائیں، ناظرہ قرآن پاک یا جنہوں نے حفظ کر رکھا ہے وہ تراویح میں قرآن پاک سنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے پھر نماز جنازہ پھر نانا جی سے پڑھایا، نانا جی بس آپ پڑھائیں نماز جنازہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ ایک دیہات میں مسجد کے امام رہے بس وہ ساری زندگی، پھر بعد میں پھر ماموں صاحب اب وہ امام ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں تو غیبت سے کیسے بچا جائے؟ تو میں کر رہا تھا بھائی بس غیبت کے نقصان کو سوچ لیا کریں کہ کسی کی غیبت کرنا، بلا ضرورت کسی غیبت کرنا، بس پھر بھائی یہ تو اپنی جیب کو نیکیوں سے خالی کرنا ہے، اپنی نیکیاں دوسرے کی جیب میں ڈالنا ہے۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں اگر غیبت کرتا تو اپنی والدہ کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں والدہ کی جھولی میں چلی جائیں، لیکن غیبت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے میں کسی کی غیبت نہیں کرتا یا بنا، ورنہ غیبت کرتا تو میں اپنی والدہ کی غیبت کرتا یا بنا۔ تو بہرحال غیبت کے بارے میں پہلا درجہ یہی ہے، خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں، مجلس سے الگ ہو جائیں۔ جیسے عرض کرتا رہتا ہوں ایک خاتون تھی یا رکھنا، ان میں کئی خوبیاں، یہ خاتون میں کئی خوبیاں یا رکھنا،
ایک خوبی یہ تھی پری مرض سے میں حفظ کرتے، بچے حفظ کرتے، ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر بھیج دیا۔ یہ بڑی نیک مجھے یاد ہے، میں تبلیغ جماعت میں وقت لگا رہا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ ہماری وہاں پر ایک علاقے میں تشکیل ہوئی تو وہاں پر ایک بوڑھی خاتون، بس بیچاری غریب خاتون، لیکن جماعت کی دعوت کی بس اپنے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہاں کیا بندے کا کیا مقام ہے نا، اللہ یہاں نہیں فیصلہ کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، الحمدللہ۔ ہاں میں وہاں بدھ کے دن وہاں پر ہائی کورٹ میں تھا، وہاں ہائی کورٹ میں وکلا، ہائی کورٹ بار کے وہاں صدر بھی جمع تھے اور سارے حضرات رہا، اور بات چیت ختم ہوئی تو وہاں جو وکلا جمع، ایک خاتون وکیل بھی بیچاری ہے، وہ بھی اپنے حیاداری کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں کو بتلائیں کہ حضور کی ناموس آپ کی عزت کا تحفظ ہمارا ایمان ہے، کہ حضور کی ناموس ہے محفوظ، حضور کی عزت محفوظ تو ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اگر ہم حضور کے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکے تو پھر تو ہمارا ایمان یہ سارا خطرے میں ہے۔ بڑی اونچی بات ہے، اندازہ ہوا کہ ہر مسلمان خواہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں بندیاں ہوں، سب کے سینے میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور چھپا رکھا ہے۔ یہ تو آفت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو نوازیں گے۔ اب وہ قضا تھے لیکن بیچارے بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ ان سے رکیا بلکہ ہاں وکلا سے بھی رکیا، میں نے دیکھو پہلا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اس غلط فیصلے پر ہاں جتنی ہماری ہیں عدالتوں کی باریں ہیں، سپریم کورٹ بلکہ سپریم کورٹ تک بھی یاد رکھنا، جو وکلا کی بار تھی، ہائی کورٹ کی بار، سیشن کورٹ کی بار یاد رکھنا، اور بھی ملتان کی بار ہے، سب کے وکیلوں نے متفقہ طور پر غلط فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کی، یاد رکھنا، سب نے ہاں پر میرا کر رہا تو میں کہ بھائی میرا ایک بس یہ نیک خیال ہی کہتا ہوں اس کو، ہاں اللہ کا نیک خیال یہی ہے کہ آپ کا یہ عمل حضور کی محبت میں، یہ عمل آپ کی بخشش کے لیے بس یہی کافی ہے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایسی حسد سے کیسے بچا جائے بھائی؟ حسد ہے نا، حسد یہ تو چولہا ہے، چولہا یاد رکھنا۔ ہاں بھائی کوئی چولہے میں کوئی چھلانگ لگاتا آدمی یاد رکھتا، ہاں چولہے سے بچتا ہی ہے نا۔ ہاں حدیث میں آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یاد رکھنا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے آگ۔ ہاں یہ حسد ہے نا، یہ چولہا ہے، چولہا یاد۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی محنت بھائی ہے، چولہے کی آگ سے جیسے بچا جاتا ہے اسی طرح حسد سے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت بعض ساتھی کام میں پڑھنے پڑھانے میں عہدہ اور منصب میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے، ان بیماریوں کا وہی علاج بتلا سکتے ہیں یاد رہا۔ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے، حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں اور برکت عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی کتنا بہترین اسے بتلا دیا کہ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے۔ کتنی آسانی آپ نے۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ حضرت میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئیاں بھی چبھ رہی ہیں، کیا کروں؟ دعا تو کر رہا ہوں، آپ نے بتلایا تھا حسد کی بیماری کا علاج کہ نام لے کر دعا کریں، کہ دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئیاں بھی چبھ رہی ہیں۔ تو حضرت فرمائے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگے رہیں۔
وہ اللہ کا شکر ہے۔ ساتھی کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد وہ حالت بھی ٹھیک ہو گئی، ورنہ کوئی تھوڑا بہت غل یہ تو مخلصین میں بھی رہتا ہی الحمدللہ۔ ہاں یہ اللہ پاک اوپر ہی صاف کریں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي کیا آتا ہے نا؟ ہاں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ اور دوسری جگہ ہے وہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ غل کہتے ہیں نا کچھ تھوڑا بہت کینہ وغیرہ ہے جو کوئی مخلصین میں ہوگا، فرمایا جب ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے تو ان کی جو کینہ ہے اس کو باہر نکال دیں گے بس الحمدللہ۔ بھائی ہاں جنت بھائی محبت کی جگہ ہے نا الحمدللہ۔ معلوم ہوا کوئی تھوڑا بہت مخلصین میں بھی یہ دنیا میں ہاں ہی ہے اتار چڑھاؤ رہتا ہے یار الحمدللہ۔ اس کی صفائی تو اوپر ہی ہوگی یار مکمل طور پر، یا یہ ہے کہ بھائی اللہ والوں کی نیک صحبت مل جائے اگر ہاں تو وہ بھی اس سے بھی انشاءاللہ ہاں آگے نہیں۔ اس قسم کے جو اخلاق رذیلہ ہیں یہ مغلوب ہو جاتے ہیں، ختم تو نہیں ہوتے ہیں، تھوڑی بہت رہتی ہے چبن رہتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتے اگر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کی جماعتیں ہیں ان میں بھی یار اگر کوئی تھوڑی بہت اونچی رہتی ہے آگے وہ چاہے ہزار کوشش کر لیں پھر بھی یار اگر کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی رہتی ہے تو وہ بھائی ہم اس میں زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں یاد رکھنا۔ ہم بولا بھائی تھوڑی بہت سمجھا سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خلیفہ تھے، 2 خلیفہ یاد رکھنا، ان کی آپس میں طبیعت نہیں ملتی تھی تو حضرت نے بھی زور نہیں دیا کہ تم ضروری آپس سے ملو جا، حضرت اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر کام کرتے رہو یا کام کریں الحمدللہ۔ چلو بس ہے جہاں ہوتا ہے طبیعت نہ ملے لیکن کام کرتے رہیں اپنا انشاءاللہ ہم کو ضروری نہیں۔ یعنی اختلاف رائے ہو لیکن احترام میں فرق نہ آنے پائے ہیں، ہاں کوئی حرج نہیں آتا کیا ہو جاتا ہے، مخلصین میں بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ اربعہ کتنا آپس میں بعض مسائل میں بڑا یعنی بہت سخت قسم کا اختلاف، جائز ناجائز کا اختلاف، حلت اور حرمت کا اختلاف، لیکن احترام کتنا ہے۔ آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں نماز پڑھی ہیں اور امام صاحب کے ہیں قبر کے قریب مسجد میں نماز پڑھی وہاں غالباً نے تو وہاں پر رفع دین نہیں کیا حضرت کے احترام کی وجہ سے آگے نہیں آپس میں کتنا احترام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک داد نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے۔ یہ فیض ہے میرے حضرت کا، جامع شفیع کے شیخ الحدیث حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور میرے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 بزرگ ہستیوں کا فیض ہے۔ اور پتہ نہیں کتنی بزرگ ہستیاں ہیں، آپ دیکھ لیں مجلس میں پتہ نہیں کن کا ذکر خیر ہوتا ہے، یہ ان سب بزرگوں کا فیض ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کتنی باتیں ایسی ہیں اپنے بھائیوں کی الحمدللہ میں نقل کرتا ہوں۔ بھائی رضوان صاحب توبہ سے پہلے کئی دفعہ اپنے بھائی کا یہ مبارک جملہ ہر شاہ صاحب کو جو تھا جب بیت توبہ کا نام سناتا ہوں الحمدللہ، اب یہ سارا ثواب اپنے بھائیوں کو مل رہا ہے۔ کوئی ثواب کے لیے کوئی اشتہار ضروری نہیں، کوئی بورڈ کے اوپر کوئی نام لکھا ہو، نہیں بالکل کچھ نہیں، بس اللہ عرش پر اپنا نام لکھ لے الحمدللہ، وہ ہے الحمدللہ، کچھ نہیں ہے دنیا کی بہوا۔ بھائی رضا صاحب کتنے جملے اپنے بھائیوں نے سنے اور اللہ کا شکر ہے آگے پہنچا رہا ہوں الحمدللہ۔ مجھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب جامع شفیع کے محترم رحمہ اللہ تعالیٰ میرے بزرگ استاد گھنٹہ پاس بٹھائے رکھتے اپنے پاس، بڑی ہستی تھی۔ بس پھر کبھی یہ بھی فرماتے کہ آپ مبلغ ہیں، مبلغ، شاید آپ کے ذریعے میری یہ باتیں خیر کی باتیں اللہ تعالیٰ اللہ اپنے نیک بندوں تک پہنچا دے، اپنے بھائیوں تک پہنچا دے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اور پھر آپ حضرات محبت سے تشریف لاتے ہیں، عرض کرتا رہتا ہوں مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، سب کی محبت کا، سب کی طلب کا صدقہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ اب یہ باتیں کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا جو یہاں آپ کی مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں الحمدللہ، سوچنے سے نہیں آتی ہیں باتیں جہاں جو مجلس کی برکت سے اللہ کی رحمت سے دل میں ڈال دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سب کو ہی جو پرچی لکھنے والے ہیں یہ بھی ہمارے پتہ نہیں کتنے محسن ہیں بیچارے، ان کی پرچی کی برکت سے یہ خیر کی باتیں آ جاتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے کون سا عمل کیا جائے؟ میں بہت کمزور ہوں اور بے صبر ہوں یا رب، نظر کرم فرما دیں۔ بھائی حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، حدیث میں کتنی تسلی ہے یاد ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ آپ بھائی کبھی ڈھیری ڈھائی دعا نہ کریں اپنا، ہاں کبھی شک والی دعا نہ کریں، پورے یقین سے کریں میری جھولی بھر گئی الحمدللہ۔ ہاں باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، دکھا کر دیں چھپا کر دیں، ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے الحمدللہ۔ ہاں یہ جھولی خالی نہیں جاتی، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں، بلکہ ترمذی شریف میں ایک عنوان ہے کتاب الادعیہ میں، باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ بے شک ہر مسلمان کی دعا قبول ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی دعا قبول، ہر مسلمان مستجاب الدعوات ہے، ہاں ہر مسلمان یاد رکھنا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہے، جو مانگیں وہی مل جائے، یہ سب مطلب لکھے ہیں دعائی قبولیت کے، جو مانگیں وہی مل جائیں۔ آگے یا اللہ اس کے بدلے میں کوئی پریشانی دور فرما دیں یا گناہوں کو مٹا دیں، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، وہ اوپر جمع ہو جاتی ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ اوپر جمع ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ عشاء میں عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، پھر وہ پڑھ لیں۔ گھر میں خیر و برکت کی دعا کر دیں، اللہ میری بہنوں کو باپردہ بنائے، بس آپ نیکی کی تلقین کرتے رہیں انشاءاللہ۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے جامع شفیہ میں گھر کا ماحول دینی نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمانے لگے بس آپ ترغیب دیتے رہیں، نیکی کی تلقین کرتے رہیں، ہو سکے کبھی کبھی یہ جملہ حضرت تو نہیں، کبھی کبھی فضائل اعمال کی تعلیم کر لیا کریں، ہاں نیک باتوں کا بھی سب پر اثر ہوتا ہے، سختی نہ کریں، آہستہ آہستہ نرمی سے کہنا سننا رہے انشاءاللہ۔ یہ آپ کا جو خود اپنا نیک عمل ہے یہ ان کے لیے مشعل راہ اور دعوت ہے انشاءاللہ، بس اور ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ میرا نام کامران ہے، میرے پاس بیٹی ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ پاک بیٹا دے دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے، تھوڑی پلائے رکھنی ہے، وہ بھی تقریباً ہے۔ اچھا چلو بس بھائی، جب میں اکیلا ہوتا ہوں میرا دماغ سوچتا ہے میں مر جاؤں، یہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں اکیلا رہوں، اکیلے رہ کر کیا کرنا ہے؟ خام اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے نا، بس اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں رہیں، مل جل کر رہیں انشاءاللہ، اس سے حوصلہ رہتا ہے الحمدللہ۔ اکیلے رہیں گے تو پھر تو خانہ خالی رات دیو میں گیرا دیا رکھنا، ہاں گھر خالی ہو تو جنات اس میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں اپنا، ہاں جی الحمدللہ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، ان کے ساتھ نیکی کریں، ہمدردی کریں، نیک باتیں سنیں الحمدللہ، اور اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمائیں الحمدللہ۔ اب میرے حضرت سے حضرت فرمانے لگے نا، ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ آگے سے وہ کہنے لگے وقت پورا ہو رہا ہے، وقت پورا ہو رہا ہے، وقت پورا ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے وقت کو پورا نہ کریں، وقت کو پر کریں اپنا، نیکیوں سے پر کریں اپنا، یہاں پر نہ وقت تو گزر ہی جائے گا اپنا۔ عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم یاد رکھنا، ہاں عمر تو گزر رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی یاد رکھنا، برف کو استعمال کر لیں گے تو ہے وہ ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے گا آپ کو، ورنہ تو پگھل جائے گی اپنا، ہاں اس لیے خیال رکھیں، ہاں بس ہاں اپنے ایک گناہ میں مبتلا ہوں، 8 سال سے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی ہے۔ بھائی ہمارے حضرت شاہ حکیم حسین رحمۃ اللہ فرمانے لگے گناہ نہ چھوٹے تو توبہ بھی نہ چھوٹے، کریں خوب توبہ کریں، گناہ کی چھٹی نہیں مل سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے، کوشش کیا کریں بس، اور رکھیا بھی میں کریں، گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے، نہیں حضرت شاہ حکیم حسین رحمۃ اللہ فرمانے لگے، اب یہ ان کا فیض ہے
کہ تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ، تنہائی میں جاؤ تھک کر جاؤ، اپنے آپ کو نیکیوں میں اتنا تھکا دو ہے کہ بس چارپائی پر لیٹیں، آگے سوائے نیند کے اور کچھ نہ ہوا، بس تھک جاؤ نہیں کر کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ بس نماز پڑھتے ہیں، جزا ہوئی گیا تقریباً ہے، ہاں الحمدللہ۔ چلو انشاءاللہ یہ ذرا پڑھتے ہیں، پھر اللہ کا دوبارہ انشاءاللہ موقع ملے۔